ہمارے بعض جو جغرافیے کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ امرتسر یہ واگا سے جائیں تو یہ 100 کلومیٹر بھی نہیں پڑتا، آگے قادیان ہے، کون سا پاگل ہے جو پہلے یہاں سے 95 کلومیٹر سیالکوٹ جائے، وہاں سے 95 کلومیٹر پھر واپس آئے، پھر امرتسر جائے، یہ 250-300 کلومیٹر کا سفر کریں گے؟ قادیانی پاگل ہے اتنا لمبا سفر کریں گے؟ یہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ پروفیسر اشتیاق احمد کی ایک کتاب ہے پنجاب کا بٹوارہ، وہ آج ہی مجھے ملی، بہت مشکل سے بڑی تلاش کے بعد آج مجھے لاہور سے مل گئی، اللہ کا شکر ہے، ملی تو 1300 روپے کی، بہت مہنگی ملی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ لوگ شراب کے مہنگا ہونے کا گرہ کر رہے ہیں، مجھے اس کی ارازانی حیران کر رہی ہے کہ جس کو کتاب اتنی مشکل سے ملے، کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا ہوں اور ملی تو میرے تو پیسے پورے ہو گئے، میں اس کے سستا ہونے پہ حیران تھا، کتاب مل گئی۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہندوستان پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، قادیانی مسلمانوں کے باغی ہیں اور سکھ ہندوؤں کے باغی ہیں، یہ انگریز کے بنائے ہوئے طبقات ہیں تاکہ ان کو بقدر ضرورت موقع پہ استعمال کیا جا سکے۔ ہم پاکستان والے انڈیا کے ساتھ کھل کے جنگ اس لیے لڑ سکتے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان ادھر موجود ہیں، انڈیا کھل کے ادھر اس لیے نہیں لڑ سکتا کہ کروڑوں ہندو ادھر موجود ہیں، دونوں ملک ایک دوسرے کی کمیونٹی عوام کے یعنی ان کی جو کمیونٹی ہے اس کے حساب سے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ انگریز نے پہلے سے ایک ریاست بنانے کا منصوبہ بنایا تھا کہ ان دو ملکوں کو ہم کام لیتے رہیں گے، ہندوستان اور پاکستان کو اپنی غلامی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، جب ہم نے ان کا رس نکال لیا ہم ایک نئی ریاست کا اعلان کریں گے، وہ نئی ریاست کیا ہوگی؟ جو سکھ اور احمدی اسٹیٹ ہوگی۔ شورش کاشمیری نے اپنی کتاب عجمی اسرائیل میں اور تحریک ختم نبوت میں لکھا، یہ باقاعدہ ننکانہ سے لے کر یہ ہمارا یہ سمبڑیال اور یہ سیالکوٹ اور یہ سارا علاقہ اس کو گھیرے میں لیں گے، ادھر سے گرداسپور بٹالہ اور قادیان اس کو ساتھ لے کر امرتسر کو ایک ایسی ریاست بنائی جائے گی جو سکھوں اور قادیانیوں کی مشترکہ ریاست ہوگی، ان کا آپس میں میل ملاپ ہوگا، صدر سکھ ہوگا تو وزیر اعظم قادیانی ہوگا، صدر قادیانی ہوگا تو وزیر اعظم سکھ ہوگا۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئی ریاست بننے جا رہی ہے، یہ راستہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف راستے پہ محمول نہ کرو کہ قادیانی ادھر جائیں گے سکھ ادھر سے آئیں گے، یہ راستہ نہیں جو ہمارے اہل اللہ نے 1975 میں جس فتنے کو پہچان لیا تھا، آج ہمارے علماء آنے والے 20 سالوں کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس سے خبردار کر رہے ہیں۔ جس علماء کا کام کسی کو کافر و مشرک بنانا نہیں ہے لیکن متوقع ختم فتنوں سے تمہیں متنبہ کرنا ہے، جس طرح بجلی کے تار شارٹ ہو اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ شارٹ ہے، روڈ کے اوپر ایک بڑا ہول ہو جس کے اندر گرنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پہ ایک فلیکٹر پٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اندھیرے میں یہاں نہ گر جائے۔ علماء یہی کام کرتے ہیں، فتنوں کو ننگا کر دیتے ہیں اور فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اسے مخفی نہ رہنے دیا جائے۔ ہمارے علماء فتنوں سے بچاتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بٹوارے سے بچا رہے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں تو ہم نے پہلی سیاسی غلطیاں کی ہیں، مشرقی پاکستان جدا ہوا، ابھی ہمارے وہ زخم تازے ہیں تو ہم نے نیا کشمیر دے دیا، ابھی وہ زخم نہیں بھولے، ایک نئے بٹوارے کی طرف جا رہے ہو۔ پنجاب کو 2 حصوں میں نیا بانٹ کر کچھ انڈیا کا پنجاب کچھ پاکستان کا پنجاب مل کر ایک نئی ریاست سکھ احمدی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ پہلے صدمے جو ہوئے سو ہوئے، ہم اپنے وطن کا تحفظ کریں گے، ہم نہ قادیانی اور سکھوں کی اسٹیٹ بننے دیں گے، نہ انشاءاللہ ان کا یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ جس طرح ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ وآخر دعوانا